دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا اور اس نے امت مسلمہ کے قلب میں خنجر کھومتے ہوئے فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت دے دی، اور یہیں سے یورپ کی اس ناجائز اولاد اسرائیل کا قیام عمل میں آتا ہے، جس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ آج کی اس نئی عرب اسرائیل جنگ سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں ہم 1948 میں ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا ذکر کریں گے۔ فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہوتی ہے۔ اب چونکہ فلسطین پر تاج برطانیہ کا قبضہ تھا تو برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو آنے اور وہاں پر مستقل رہائش کی اجازت انہیں دے دی۔ برطانیہ کی طرف سے یہ مراعات ملتے ہی دنیا بھر سے ہزاروں یہودی ہجرت کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے۔ مشرق وسطی میں یہودیوں کے قیام نے اہل عرب اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو سیخ پا کر دیا، اور یہیں سے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 نومبر 1947 میں جب عربوں نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہونا، تو اسی سال کے آخر میں 1948 کے شروع میں عرب لبریشن گروپ نے یہودیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس افراتفری میں ہزاروں فلسطینی مسلمانوں نے پڑوس کے مسلم ممالک میں ہجرت کی۔ اس جنگ کا اصل میدان تب سجا جب 14 مئی 1948 کے دن 4 بجے ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اس رات 5 عرب ملکوں کی فوجوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ جنگ کی ابتدا میں عربوں کی تعداد یہودیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس جنگ میں مصر کی فوج کی تعداد 10,000 سے 23,000 تک تھی۔ مصر کی فوج باقی عرب فوج سے زیادہ مضبوط اس لیے بھی تھی کیونکہ اس کی فوج کی ٹریننگ برطانیہ نے کی تھی۔ مصر کی زمینی فوج 3 انفینٹری بریگیڈ میں تقسیم تھی۔ اس کے علاوہ ایک ٹینک بریگیڈ تھی جس میں 50 جنگی ٹینک شامل تھے اور 3 اٹرلی بٹالین شامل تھے، جبکہ فضائی حملے میں مصر کے پاس تقریباً 18 جنگی جہاز تھے۔ دوسری جانب عراقی فوج بھی زمین پر زیادہ مضبوط تھی۔ عراقی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی، جس میں سے 2 دستے انفینٹری اور ایک تازہ بھرتی کیے ہوئے سپاہی تھے۔ ان دستوں کے پاس 15 سے 20 ٹینک بھی موجود تھے۔ فضائی حملے کے لحاظ سے عراق کے پاس تقریباً 80 جنگی جہاز موجود تھے، لیکن ان 80 جہازوں میں سے بمشکل 40 ہی ایسے جہاز تھے جو کہ جنگ کے قابل تھے۔ اس کے علاوہ اردن کی جانب سے 4500 وہ سپاہی شامل تھے جن کی ٹریننگ برطانوی فوج نے کی تھی۔ اس جنگ میں 3000 لبنانی سپاہی، 3000 شامی اور چند ایک دستے سعودی عرب کی جانب سے بھی شامل تھے۔ عربوں کی اس فوجوں کے سامنے یہودیوں نے اپنے تمام وسائل استعمال کیے۔ ڈیوڈ بن گوریان کی ڈائری کے مطابق 48 کی اس جنگ میں یہودی فوج کی تعداد 29,677 تھی، جبکہ جنگ کے شروع میں اسرائیل کے پاس صرف 3 شرمن ٹینک تھے۔ جنگ کے ابتدا میں مصر نے جنوب کی سرحد کو عبور کرتے ہوئے یہودیوں پر حملہ کیا۔ مصر کی اس فوج کی کمان ایک مصری جنرل احمد علی المعاوی کے پاس تھی۔ مصریوں کی کوشش تھی کہ اس حملے میں وہ اہم جگہوں پر قبضہ کر لیں۔ مصری فوج کا پہلا ہدف کفار داروم نامی علاقے پر قبضے کا تھا، جو کہ یہودیوں کے پاس تھا۔ یہ علاقہ غزہ کے جنوب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ مصری فوج کے اولین دستے 8 ٹینکوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے کفار داروم پر قبضہ کر لیا، لیکن مصریوں کی یہ فتح عارضی تھی کیونکہ کچھ دنوں کے بعد انہیں اس علاقے کو چھوڑنا پڑا۔ اس دوران مصری فضائیہ نے تل ابیب کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے دشمن کا کافی نقصان کیا، لیکن مئی کے آخر تک یہودیوں نے برطانیہ کی مدد سے فضائی فوج کے نقصان کی تلافی پوری کر لی تھی۔ 29 مئی کی صبح کو اسرائیل نے آپریشن اسدود کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا آغاز اسرائیل نے مصر کے ہوائی اڈے پر 4 نئے ہوائی جہازوں کے حملے سے کیا۔ اسرائیل کے اس فضائی حملے سے مصریوں کے زمینی حملوں میں تیزی آنے لگی۔ مصری فوج تل ابیب پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ مصریوں کے حملے کی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے گیواٹی اور نیگوو نامی بریگیڈ کو مصری فوج کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ اسرائیل کے 2000 سپاہیوں کے مقابلے میں مصری فوج کی تعداد 2500 تھی۔ یہودیوں کے اس حملے سے مصری فوج کا کافی نقصان ہوا۔
جنرل احمد علی المواوی نے قاہرہ میں اپنے افسران سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مصری فوج اب مزید دشمن کے علاقے میں نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے تل ابیب پر مصری حکومت نے مزید حملوں سے فوج کو روک دیا۔ ادھر دوسری جانب اردن نے سرحد کو عبور کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اردن کے ابتدائی حملے اتنے شدید تھے کہ اسرائیلی فوج پسپائی اختیار کرتے ہوئے ویسٹ بینک جا پہنچی۔ رملہ اور بیت المقدس کے علاقوں میں اردن اور اسرائیلیوں کی جھڑپیں جاری رہیں۔ 18 مئی کو یہودیوں نے یروشلم شہر کا محاصرہ کر لیا اور شدید جنگ کے بعد انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 21 مئی کو مصری فوج حملہ کرتے ہوئے رمات راحیل کے علاقے تک جا پہنچی، لیکن 25 مئی کو یہودی فوج نے دوبارہ مصری فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ 28 مئی کو یروشلم شہر میں موجود یہودیوں نے اردن کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر IDF یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے 30 مئی کو کارروائی کا آغاز کیا۔ دوسری جانب بحیرہ طبریہ میں عراق، شام اور لبنان نے اپنی فوجیں اسرائیل کے خلاف روانہ کیں۔ ان حملوں سے کسی حد تک عربوں کو فائدہ ہوا۔ 15 مئی کو لبنانی فوج نے اسرائیلی سرحد کو عبور کرتے ہوئے اسرائیل کے شہر مالکیہ پر قبضہ کر لیا، لیکن 6 جون کو اسرائیل نے مالکیہ شہر کو لبنانی فوج سے واپس لے لیا۔ اس دوران اسرائیل نے اپنی فوج کی تعداد 35,000 سے بڑھا کر 65,000 کر دی، جبکہ اسے اسلحے کی ایک بڑی کھیپ چیکوسلاواکیہ سے ملی، جس میں 25,000 بندوقیں، 5,000 مشین گنز اور 50 ملین گولیاں شامل تھیں۔ ان سب جنگی تیاریوں کے بعد اسرائیل نے جنگی حملوں میں تیزی کرتے ہوئے 8 دنوں کی جنگ کے بعد مصری فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اسرائیل نے مصری فوج کے خلاف طبریہ کے کنارے آپریشن ڈیکل کا آغاز کیا۔ 18 جولائی تک اسرائیل نے 100 مربع کلومیٹر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 15 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشن کی دوسری جنگ بندی کی اپیل تک یہ جنگ طول پکڑ چکی تھی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بن گوریان نے سوچا کہ اگر ہمیں یہودیوں کے قدم فلسطین پر مضبوطی سے جمانے ہیں تو ہمیں صحرائے نقب تک کے علاقے پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اسرائیل نے جنرل یگال آلون کی کمان میں آپریشن یواو کا آغاز کیا۔ 15 اکتوبر کی شام کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے قریب مصری ہوائی اڈے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس حملے میں اسرائیلی طیاروں نے فلسطین سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے کیمپ پر بھی حملہ کیا، جس سے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ آپریشن یواو مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان اسی دن شام کو شروع ہو گیا تھا۔ یہ آپریشن 22 اکتوبر تک جاری رہا۔ ادھر سمندر میں مصری فوج کی برتری زیادہ تھی۔ یہاں اسرائیل نے ایک چھوٹی بوٹ میں اپنے خودکش بمباروں کے ذریعے مصری جنگی جہازوں کو اڑا دیا۔ اس کامیابی کے بعد اسرائیل نے جنوب میں آپریشن حرام کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کی کمان اسرائیلی جنرل موشے کارمل کے پاس تھی۔ 60 گھنٹوں کی مسلسل جنگ کے بعد اسرائیل نے 800 عرب جنگجوؤں کو جنگی قیدی بنا لیا اور اسرائیلی حملہ کرتے ہوئے لبنان میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے دریائے لتانی تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف مصریوں نے بھی واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی سرحدوں تک پسپا ہو گئے، اور 6 جنوری کو مصر نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ اسی دن اسرائیل نے حملے روک دیے۔ 22 فروری کو اسرائیل نے مصر سے جنگ بندی کرتے ہوئے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ مصر کے علاوہ دوسرے عرب ممالک نے بھی جنگ بندی کی طرف قدم بڑھایا۔ 3 مارچ کو لبنان نے اسرائیل سے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے، اور اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقوں کو خالی کر دیا، جبکہ 20 جولائی کو سعودی عرب نے بھی جنگ بندی پر دستخط کر دیے۔